जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा फेज़ 2 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये नस्ल दल नस्ल धांधली की पैदावार हैं। अगर कोई वज़ीर आला बना है या कोई वज़ीर आज़म बना है तो वो आवाम के वोट से नहीं बल्कि फॉर्म 47 की वजह से बना है। साथ ही मरीम नवाज़ साहिबा ने यह भी कह दिया कि जब हम इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को लाहौर जैसा बना देंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती दिखाई देती है कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा बना देंगे? इससे पहले भी हमने देखा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र भी किया था और फिलबदी भी उन्होंने ये कह दिया था कि मैं शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर नून लीग आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतती है तो मुझे वज़ीर आज़म लगा दिया जाए। साथ ही हमने ये भी देखा कि वर्कर कन्वेंशन में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की, उस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और साथ ही बिलावल भुट्टो ने जो तशवीश अपनी ज़ाहिर की है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने तनकीद की है। तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सरमद साहब आपके वक्त का। जी शुक्रिया। सरमद साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हम तो इलेक्शन कैंपेन करते वक्त अक्सर ये कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को जो है वो लाहौर जैसा बनाएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा बनाएंगे? हमने जो तामीरात के काम किए लाहौर में, यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर ने जो है वो हमें वोट दिया, जो हमने मीरपुर में देखा, क्योंकि अब जो सेकंड फेज़ है वो तो 2 अगस्त को होगा मुजफ्फराबाद में। क्या समझते हैं आप कि दोनों जानिब से गहमा गहमी की बातें की जा रही हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने भी शदीद तनकीद की है, लेकिन फिर सवाल यही है कि जो हुकूमत थी इस इलेक्शन से पहले, अब तो ज़ाहिर है दोबारा हुकूमत बनेगी, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, फैसल राठौर साहब थे वज़ीर आज़म, तो आप ही की हुकूमत में ये इलेक्शन हुए हैं, फिर आखिर वफाक कैसे धांधली करवा सकता है? दो तीन चीज़ें। एक तो मरीम साहबा ने जो कहा कि लाहौर की मिसाल दी कि हम लाहौर जैसा बना देंगे आज़ाद कश्मीर को। पहले तो मेरा ख्याल है कि वो जो लाहौर पंजाब के शहर हैं, जी रहीम यार खान को लाहौर बनाने की बात करें, साहिवाल को लाहौर बनाने की बात करें, जेहलम को लाहौर बनाने की बात करें, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जाएं। पहले तो अपने सूबे में जिसकी वो वज़ीर आला हैं उस सूबे में वो छोटे शहरों को लाहौर के बराबर लेके आए, क्योंकि पंजाब में तमाम जो लाहौर के अलावा जितने शहर हैं, चाहे वो सराइकी वसीयत के शहर हों या वो पोठोहार रीजन के शहर हों या इवन सेंट्रल पंजाब में शहर हों, उन सब की शिकायत ये रहती है कि जो लाहौर है उसके अंदर तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और बाकी इलाकों को इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। पहले तो उन शहरों को लाहौर के बराबर लेके आए, फिर हम आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे जहाँ पे अभी उनकी हुकूमत आई नहीं है। रही बात कि क्या कराची को हम कराची के बराबर कर आज़ाद कश्मीर को करेंगे या सिंध के हिसाब से करेंगे, जी मेरे ख्याल में जितनी सिंध में इन्वेस्टमेंट हेल्थ के ऊपर हुई है, वही उसी किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर पीपल्स पार्टी के दाल में आती है आज़ाद कश्मीर में, उसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आज़ाद कश्मीर में होगी हेल्थ में, और इंशाल्लाह गिलगित में भी उसी किस्म की इन्वेस्टमेंट अच्छा, होगी। मरीम नवाज साहिबा ये कहती है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा प्रोजेक्ट है? कथा कलामी की मात्रा चाहूंगी। मैं बताता हूँ। देखिए, असल चीज जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो अपनी जगह ठीक है होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जो है डजंट रियली मेक सेंस। असल इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना आपने, वो बच्चों की के मुस्तकबिल में करनी है, और जी बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सेहत और तालीम से वाबस्ता है। अगर आप पंजाब में सेहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जिस तरीके से सिंध में की जा रही है, तो आप एक्चुअली पंजाब के जो जो बच्चे हैं और जो आने वाली नस्ल है उसके साथ आप एक किस्म का जुल्म कर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इट इज ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन दैट द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स। फ्यूचर ऑफ द नेशन जो है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर या सड़कों के ऊपर डिपेंड नहीं करता जी या मोटरवेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर।
اور وہاں پہ آپ کو جو انویسٹمنٹ سندھ میں نظر آتی ہے کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ آپ خود اگر آپ اٹھا کے ڈیٹا منگوائیں اچھا NICBD سر، سے کیونکہ آپ نے یا ایجوکیشن آپ اور ہیلتھ کی منگوائیں بات کی سمبل ہے سے، تو آپ کو جی، آپ کو پتہ چلے گا کہ 23% جو وہاں گمبت میں جو 23% کے قریب جو سر جو رپورٹ میرے سامنے آئی ہے مریض آ رہے ہیں 45 بچے پنجاب سے آ مٹی رہے میں ہیں۔ غذائی قلت کے باعث انتقال کر گئے ہیں. ازما بخاری صاحبہ نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی، اس پہ بات بھی کی. پتہ نہیں کتنے بچے، تو ہم تو پھر تونسا میں دیکھ لیں کہ تونسا میں کیا ہوا، کیونکہ تو ہم اس میں پڑ جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم میں پڑ جائیں گے کہ جی فلانے نے مٹھی میں یہ ہوا. میں آپ کو کہوں گا کہ جی تونسا کے اندر کس طریقے سے بچے مر گئے، کل کو پھر کوئی اور بات ہوگی. اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دس از جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو یہ بات مٹی کے حوالے سے کی ہے. اصل چیز جو ہے وہ بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ کتنی پرسنٹیج آف GDP، کتنی پرسنٹیج آف پروونشل بجٹس از بینگ اسپینٹ آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. جو سندھ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے پنجاب سے. تو وہ سب پرائیورٹیز کا پتہ چلتا ہے. ہماری پرائیورٹیز جو ہے وہ شاید آپ کی نظر میں غلط ہوں کہ ہم بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنانا چاہتے، یا ہم بہت بڑی یہ سڑکیں تعمیر کرنا نہیں چاہتے. ہماری جو پرائرٹیز ہیں نا وہ شاید آپ کے نزدیک غلط ہو، لیکن ہمارے نزدیک وہ درست ہیں. اور وہ جو ہے ہمارے آنے والی نسل کے مستقبل میں انویسٹمنٹ، اور وہ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں نا سرما صاحب، جس طریقے اور سے ازما انشاءاللہ بخاری نے کشمیر میں بھی، مٹی کی بات کی. کشمیر جی میں گلگت میں ہماری حکومت آئی ہے، گلگت میں ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کریں گے. آپ کو وہاں نظر آئے گا، کیا آپ کو وہاں نظر آئے گا SIUT بھی آپ کو وہاں نظر اچھا، آپ آئے نے گا. بہت اچھی بات کی گلگت بلتستان کی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں کا الیکشن بھی جیتی ہے، اور ہم نے اس پہ مبارکباد بھی دی تھی، کئی دفعہ پروگرام بھی کیے ہیں. لیکن وہاں پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ GB میں آپ الیکشن جیتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے جی نہیں، وہاں بھی ہمیں گلگت بلتستان میں بھی ہمیں شکایت ہے. ہمارے حساب سے ہم سے 3 سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ ہم سے وہ ایسی سیٹیں تھیں جہاں پہ ہم جیت رہے تھے، اور وہ ہماری سیٹیں تھیں جن کو ہم سے ایک طریقے سے لے لیا گیا. تو وہ وہاں پہ بھی ہمیں شکایات ہیں اپنی جگہ. لیکن ہاں، حکومت میں وہاں آئے ہیں، اس لیے کہ وی ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی دیئر. تو ہم حکومت میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب میں بات کر رہا ہوں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر، آپ کو جو ہیومن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی گلگت بلتستان میں بھی. اور انشاءاللہ اگر آزاد کشمیر میں بھی ہماری حکومت آئی تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گی. اچھا سرما صاحب، یہ بتائیے گا، کیونکہ اس وقت تو قومی اسمبلی میں آپ لوگ اپوزیشن کی طرف نہیں بیٹھے ہوئے، موجودہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، اتحاد میں ہیں، چیئرمین سینٹ بھی آپ ہی کے ہیں، آپ خود بھی ویسے تو سینیٹر ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو آزاد کشمیر میں جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی کی حکومت میں الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دھاندلی کروائیں؟ آپ ان تمام چیزوں کو کیسے مسترد کریں گے؟ اور کیا آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے نون لیگ پہ، تو آپ لوگ موجودہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل جو بات ہے نا، شواہد کے اوپر ہونی چاہیے اور ڈیٹا کے اوپر ہونی چاہیے. ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ آزاد کشمیر کی سچویشن دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں چودھری یاسین کی اگزامپل لے لوں، جو پیپلز پارٹی کے وہاں ہمارے سرکردہ رہنما ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں، جی وہ 17 سال سے جیتتے آ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ جو لاسٹ الیکشن تھے ادھر وہ 2 حلقوں سے جیتے تھے. اس دفعہ آپ نے ان کو 2 حلقے تو کیا، جو ان کے حلقے تھے وہاں تو کیا، آپ نے کسی جگہ بھی ان کو جیتنے نہیں دیا. تو جو شخص آج تک نہیں ہارا وہ کیسے ہار گیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ چودھری یاسین کے ساتھ یہ ہوگا؟ اسی طریقے سے آپ کو وہاں نظر آتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے بھی حلقے ہیں جہاں تقریباً 90 سے 95% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے. خدا کا خوف کریں، 90-95% ووٹر ٹرن آؤٹ تو کبھی پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا، تو آزاد کشمیر میں کہاں اس قسم کا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ اسی اچھا طریقے سے سینیٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر بھی شہید ہوا؟ جی اسی وقت بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا ورکر دیکھیں، اس شہید ہوا. وقت جس وقت ہمارے ورکر کو شہید کیا گیا، اس وقت ووٹنگ کا عمل جو ہے کافی حد تک آگے جا چکا تھا. اس وقت بائیکاٹ
میننگ لیس تھا. لیکن اب آپ دیکھیں, اب آپ نے خود ہی یہ بات کر دی, پیپلز پارٹی کا ورکر آزاد کشمیر میں شہید ہوا. کسی اور پارٹی کے کسی کارکن کو نہ تو کوئی زخمی ہوا, نہ کچھ ہوا, یا تو شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ایک اور چیز جو آپ کو نظر آتی ہے, وہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے دکھایا, ویڈیو بھی دکھائی, یہ ویڈیو بھی دکھائی کس طریقے سے ووٹ جلائے جا رہے ہیں چھت کے اوپر بیٹھ کے ایک پولنگ اسٹیشن کے. مطلب یہ تو ایک کم از کم اس پولنگ اسٹیشن کا تو رزلٹ روک لینا جہاں یہ ہو رہا ہے. جو چیف جو الیکشن کمشنر ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے تو یہ بھی نہیں کیا. اور اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جب یہ اگلا فیز آئے گا الیکشن میں تو فیصل ممتاز راٹھور ان کے خیال میں ہار جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ان کو پتہ ہے نا کہ فیصل ممتاز راٹھور کو ہرانا ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. اس طریقے سے ایک وزیر نے, وفاقی وزیر نے یہ کہا کہ جی ہم تو 12 سیٹیں گھر سے لے کے نکلیں گے. 12 سیٹیں گھر سے لے کے نکلے گا کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس جو سیٹیں ہیں, آپ یہ سمجھ کے نون لیگ جو ہے وہ دھاندلی کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیونکہ پنجاب میں تھانے دار اور پٹواری آپ کا, تو اب یہ لیکن دیکھیں نا سینٹر صاحب, جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے بلکہ آپ تو فارم 47 کی وجہ سے آئے ہیں. مریم نواز صاحبہ پہ بھی انہوں نے تنقید کی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ بھی انہوں نے تنقید کی. تو اگر واقعی ہی وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا, 27ویں آئینی ترمیم میں بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا, یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جو تھی نا, وہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس کے مطابق تھی. 2006 میں جب یہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, تو اس کے اندر ہم نے جو سائن کیا اس کے اندر ہم نے آئینی عدالتوں کے اوپر سائن کیا. اس کے بعد 2008 کا ہمارا الیکشن مینیفیسٹو, 2013 کا, پھر 18 کا, اور پھر 24 کا جو الیکشن مینیفیسٹو. ہر الیکشن مینیفیسٹو میں ہم نے ڈیمانڈ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. وہ تو ہماری اپنی ڈیمانڈ تھی, تو ہم نے سپورٹ اپنی ڈیمانڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا. آپ کوئی بھی سیاسی جماعت جب الیکشن جیتتی ہے یا اس کو جتنی بھی کامیابی ہوتی ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ جو اس نے اپنے مینیفیسٹو میں الیکٹریٹ سے وعدے کیے ہیں اس وعدوں کو پورا کرے. تو ہم نے تو اپنے وعدے پورے کیے 27ویں اور 26ویں. یہ ایک بہت ہی بریف ڈسکشن ہے سربراہ صاحب, اس پہ جو ہے کسی وقت آپ کے ساتھ طویل گفتگو بھی کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ سرمد علی صاحب, آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. ناظرین, ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہے ہیں, اور ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو دوسرا فیز ہے الیکشن کا وہ 2 اگست کو ہوگا مظفر آباد میں, اور اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی, اور پھر یہی آخر میں طے کیا جائے گا کہ آزاد کشمیر میں حکمران کون سی جماعت ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا.